میں آپ کو ایک ٹرک بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ میں ایک گاڑی کا کچھ کام کروانا تھا، ایک جو جہاں پر موڈیفکیشن اور گاڑیوں کے کام ہوتے ہیں نا۔ رمضان کی رات تھی، لیلۃ القدر کی رات تھی، تو وہاں پہ ساؤنڈ سسٹمز والے ہوتے ہیں نا، تو وہاں پہ 2-3 لڑکے کھڑے ہوئے تھے اور وہ اپنا ساؤنڈ سسٹم کا کام کروا رہے تھے، تو انہوں نے اونچے اونچے گانے لگائے ہوئے تھے، اونچے اونچے میوزک وغیرہ لگایا ہوا تھا۔ تو لیلۃ القدر کی رات تھی، رمضان کی طاق رات تھی، تو میں نے کیا کیا، میں نے اپنی گاڑی کے دروازے کھول کے نا اور فل آواز میں نے قرآن سورہ لقمان لگا دی۔ اب وہ پریشان کہ ہم گانے بند کریں یا میں قرآن بند کروں۔ انہوں نے کیا کیا، وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ یہ قرآن بند کر دیں، گانے ہم اپنا ساؤنڈ سسٹم لگوا رہے ہیں، چیک کروا رہے ہیں، تو گانے لگے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، اللہ کے ورڈز ہیں تو آپ کو جو ہے یہ انسانوں کے جو لیرکس ہیں یہ بند کرنے پڑیں گے، میں اللہ کا کلام یا اللہ کے ورڈز تو بند نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے گانے بند کر دیے، ساری وہاں پہ جتنی گاڑیاں کھڑی تھی نا، جنہوں نے گانے لگائے ہوئے تھے ساروں نے گانے بند کر دیے، اور پھر وہ جتنی دیر میری گاڑی کھڑی رہی اور ادھر قرآن ہی لگا رہا۔ تو میں کیا کہتا ہوں، جب کوئی آپ کے سامنے کوئی میوزک لگا کے بیٹھے، اس کے سامنے آپ قرآن لگا دیں تو وہ شرمندہ ہو کے خود ہی جو ہے وہ قرآن بند کر دے گا۔ پبلک پلیسز میں بھی ایسا ہم نے کافی دفعہ کر کے دیکھا ہے کہ لوگوں نے میوزک لگایا ہوتا ہے، ہم ادھر قرآن لگا دیتے ہیں، پھر وہ ہمیں آ کے جو ہے وہ کہتے ہیں آپ قرآن بند کریں، ہم کہتے ہیں نہیں، قرآن بند نہیں ہوگا کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے ورڈز ہیں، یو ہیو ٹو اسٹاپ دس میوزک، آپ کو اس میوزک کو بند کرنا ہے۔ پھر وہ بند کر دیتے ہیں شرمندہ ہو کر، تو یہ بہت اچھا ٹول ہے، بہت اچھی ٹیکنیک ہے۔ When did you memorize Quran? It's been 4 to 5 years. یہ جو فیانسی سے ملنا اور ان کے ساتھ جو ہے ہینگ آؤٹس کرنا، ساری ساری رات بات کرنا، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ہاں 2 مرد اور عورت رجسٹرڈ پتہ کب ہوتے ہیں؟ نکاح کے بعد۔ ادھر آپ نے نکاح کے لیے بولا قبول ہے قبول ہے قبول ہے، تو ادھر آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں رجسٹرڈ ہو گئے کہ یہ مرد اور عورت جو ہے اب نکاح میں ہیں۔ اس سے پہلے جو فیانسی اور یہ سارا کچھ کر کے آپ اس کے بہانے سے ملنا جلنا، ہینگ آؤٹس اور یہ سارا کچھ، یہ جسٹ جو ہے ایک کلچر ہے، ایک رسم ہے۔ قرآن میں خطبہ کا ورڈ آیا، خطبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پیغام کسی کی طرف بھجوایا اور لڑکی کی طرف پیغام بھجوایا، تو اناؤنس کر دیا گیا کہ اب دوبارہ ادھر کوئی پیغام نہ بھجوائے کیونکہ یہ لڑکی جو ہے یہ بک ہو گئی ہے، اس کی بات طے ہو گئی ہے۔ لیکن اس کا قطر یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لڑکا اور لڑکی جو ہے اب ساری ساری رات باتیں کریں، ہینگ آؤٹس کریں، شاپنگ پہ جائیں اور پارٹیز میں جائیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ نکاح کے بعد حلال ہوتے ہیں، رجسٹرڈ ہوتے ہیں کہ اب یہ جو ہے وہ کسی رشتے میں ہیں، ریلیشن شپ میں ہیں۔ اس سے پہلے یہ جو آپ کرتے ہیں، Can we send our proposal to a man? Answer yeah, obviously۔ آپ کوئی لڑکا ہے تو وہ لڑکی کو پرپوزل سینڈ کر سکتا ہے، لڑکی ہے تو لڑکے کو پرپوزل سینڈ کر سکتی ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی آگاہ کر سکتے ہیں۔ یہ کر کے جو ہے وہ آپ، اچھا ہماری سوسائٹی میں یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، مطلب کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی، لڑکا لڑکی کو کہتا ہے کہ will you be my girlfriend، تو لڑکی کو برا نہیں لگتا۔ لڑکی لڑکے کو کہتی ہے will you be my boyfriend، تو لڑکے کو برا نہیں لگتا۔ اگر وہی لڑکا لڑکی کو کہے کہ میں آپ کو حلال وے میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں نے اپنے گھر میں بات کی ہے، یا لڑکی لڑکے کو کہے، تو اس سے اوفینڈ ہو جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم انسان نہیں، ہم شیطان بن گئے۔